أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمعا الإحصاء عددها والناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة ضلعها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات بھیجیے محمد والا. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور ناظم علی محمد علی سونا والا، منیر علی محمد علی سونا والا، شوکت علی محمد علی سونا والا، شمیم بانو محمد علی سونا والا، خیر النساء محمد علی سونا والا اور دیگر تمام مرحومین و مرحومات کی روح کو
ایک صلوات بھیجے اور محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ آل عمران میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ساری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے، ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ آیت شریفہ کے ذہن میں سیرت پیغمبر اکرم کے حوالے سے آپ کے سامنے جس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس میں مسلسل اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں خیر امت کے درجے پر فائز ہونا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہوگا، پہلے خود سے برائی کو دور کرنا ہوگا، پہلے سنوارنے سے قبل اچھائیوں کو سمجھنا ہوگا، برائیوں سے دور رہنے سے پہلے برائیوں کو سمجھنا ہوگا، ورنہ اگر ہم اچھائی پر عمل کرنے لگے، نیکیوں پر عمل کرنے لگے اور نیکیوں کو نہیں سمجھ سکے تو ہم سمجھیں گے کہ فلاں کام اچھا ہے لیکن وہ برا کام ہوگا، ہم سمجھیں گے کہ فلاں کام برا ہے اور اس کو ترک کر دیں گے لیکن وہ اچھا ہوگا۔ اگر ہم نے فقط اچھائی کو پہچانا اور برائی سے آشنائی حاصل نہیں کی کہ برائیاں کیا کیا ہیں، تب بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جس طریقے سے اچھائیوں کو اور ان کے فوائد کو جاننا ہے، اسی طریقے سے برائیوں اور ان کے نقصانات کو بھی جاننا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کس اچھائی کو کون سی برائی ختم کر دیتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ کون ہمارا حقیقی دوست ہے اور کون ہمارا حقیقی دشمن ہے۔ ہمیں انمی اور دوست، چاہنے والے، دشمن اور دوست کے درمیان اور مخالف اور موافق کے درمیان فرق قائم کرنا ہوگا۔ دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک دوست ہے، ایک چاہنے والا ہے، ایک دشمن ہے، ایک مخالف ہے، ایک موافق ہے۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ ضروری نہیں کہ جو ہمارا مخالف ہو وہ ہمارا دشمن بھی ہو، ممکن ہے وہ ہمارے اعتبار سے نظریاتی اختلاف سے ہم سے متفق نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے نظریے کی جس نے مخالفت کی ہم اس کو فوراً دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نہیں، دشمن نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو، ممکن ہے اس نے ایک اپنا نظریہ کسی بیس پر بنا دیا ہے، تو ہمیں اس کے نظریے کی مخالفت کرنی چاہیے، ذات کی مخالفت نہیں ہے۔ دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تا وقت ہے کہ ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ معروف واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو بھی تم نیک کام کرتے ہو اس سے جنت میں ایک اپنا درخت بناتے ہو۔ یہاں تم نے اچھا کام کیا، جنت میں تمہارا ایک درخت تیار ہو گیا۔ تو صحابہ بہت خوش ہوئے کہ ہاں نبی اللہ، ہمارے تو جنت میں بہت سارے درخت۔
ظاہر سی بات ہے، رسول اکرم کو دیکھنا ہی ثواب ہے، تو دن بھر نہ معلوم کئی بار دیکھ رہا ہے، تو پھر تو درخت کی کوئی انتہا ہی نہیں. کہا ہاں بات تو صحیح ہے. پیغمبر اکرم نے کہا ادھر سب کو اکٹھا کیا، جاؤ لکڑی چن کے لاؤ. اب جو لکڑی سب کو کہا چن کے لانے کے لیے، تو سب نے اکٹھا، ہمبار ہو گیا لکڑیوں کا. اس کے بعد پیغمبر جو چیز بھی جلانے کی ہو، ماچس اس زمانے میں جس چیز سے بھی جلایا جاتا ہو، وہ ایک چنگاری پیغمبر اکرم نے ڈالی اور وہ لکڑیوں کے حوالے کر دی. وہ پوری لکڑیاں کیا ہو گئی؟ خاک ہو گئی، جلنے لگی. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ یہ جو لکڑیاں تم نے جمع کی یہ تمہارے اعمال ہیں. یہ درخت جو تم نے تیار کیے، یہ جو عمل کر رہے، یہ تمہارے اعمال وہاں تیار ہیں. یہ چنگاری جو ہم نے پھینکی، جس سے پوری کی پوری لکڑی خراب ہو گئی، جل گئی، بے عینی اسی طریقے سے تمہارے اعمال ہیں. اس پر خوش نہ ہو کہ وہاں جنت میں درخت تیار ہو گئے، اس سے خوفزدہ ہو کہ کہیں ایک چنگاری تمہارے پورے درخت کو ختم نہ کر دے. کیوں؟ تو چنگاری کو پہچانو، اس خطرے کی چیز کو پہچانو کہ وہ چلی گئی. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ اور دشمن ہمیشہ یہی چاہتے ہیں، انمی ریکگنیشن، دشمن شناسی. یہ اتنا بڑا مرحلہ ہے سیرت پیغمبر اکرم میں اور اپنے آپ کو بنانے میں اور خیر امت کے درجے میں پر فائز ہونے میں. بہترین امت، یہ آیت نہیں ہے کرشمہ، یہ آیت معجزہ ہے. یہ آیت کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. بہترین امت کو قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے. اگر تم نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا تو پھر تم کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں بنی امیہ کے سلسلے میں؟ بنی امیہ کی خرابی کیا تھی؟ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ روزہ نہیں رکھواتے تھے؟ نہیں، ایسا کہاں ہے کہ نہیں تھا کچھ، یہ سب کچھ تھا. واجب نماز چھوڑ کے مستحبی نماز جماعت سے پڑھواتے تھے. جی اور کیا ہے؟ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، مستحب نماز جماعت سے نہیں پڑھائی، وہ کام کرواتے تھے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ مستحب نماز جماعت سے ہو رہی تھی. ہر ایک حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا. کتنے حافظ قرآن تھے جو قتل امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک تھے. جلدی جلدی قتل کرو، نماز عصر کا وقت آ رہا ہے. یہ حکم ہے. مضحکہ دیکھیے اسلام کی تقدیر کے ساتھ سرقلم شہکا ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. آپ محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ نمازی نہیں تھے تو انہوں نے تکبیر کہاں سے بلند کی؟ نمازی نہیں تھے تو انہیں بے چینی کیسی تھی؟ یار جلدی کرو، نماز کا وقت جا رہا ہے. کیا فرماتے امام علیہ السلام؟ ان کی خصوصیت یہ تھی بنی امیہ کی کہ لوگوں کو اچھائی تو بتاتے تھے، نیکیاں تو بتاتے تھے. نماز پڑھو اس کا یہ ثواب ہے، قرآن پڑھو اس کا یہ ثواب ہے، یہ آیت پڑھو اس کا یہ ثواب ہے، یہ سورہ پڑھو اس کا یہ ثواب ہے، یہ کرو اس کا، سب بتاتے تھے. لیکن یہ نہیں بتاتے تھے برائیاں کیا ہیں، یہ نہیں بتاتے تھے غلطیاں کیا ہیں، یہ نہیں بتاتے تھے خرابیاں کیا ہیں، یہ نہیں بتاتے تھے کس شرک کیا ہے، یہ نہیں بتاتے تھے خدا کے اچھے بندوں کی مخالفت کیا ہے. کیوں نہیں بتاتے تھے؟ تاکہ لوگ اچھے کام کرتے رہیں اور جب ہم برائی کریں تو کسی کو احساس بھی نہ ہو. محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ اس لیے ظلم بڑھتا رہا. اس لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، کوئی اثر نہ ہوا. یہ ہوا، کوئی اثر نہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا تسبیح پڑھی جا رہی ہے، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، ورد ہو رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے آدمی، لیکن جو روح ہے اسلام ہے، حقیقت اسلام ہے، جس کے لیے مولا کائنات مالک اشتر سے کہہ رہے کان ھذا الدین اسیرن فی ایدی الاشرار. یہ دین شرپسند عناصر کے ہاتھوں میں اسیر تھا. کہاں اسیر تھا؟ بتایا تو کہ نماز مستحبی بھی جماعت سے ہو رہی تھی. کیسا دن تھا جو ایسے کہا نہیں، یہ جسم ہے، اس کی روح اسیر کر دی گئی ہے. انامی ریکگنیشن. جب تک کہ اپنے دشمن کو، آج ہم کتنی یہ بات دیکھیے، دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان ہو،
اگر وہ اپنے دشمن کو نہیں پہچانے گا، اگر آنکھ موندے رہے گا، آنکھ بند کیے رہے گا تو ہار جائے گا۔ بڑے سے بڑا پہلوان کسی کو بھی لے آئیے، آپ ایک پہلوان کے سامنے مجھے لے جائیں، کھڑا کر دیجیے، کتنی دیر ہمیں چت کر دے گا، منٹ بھی نہیں لگے گا، چت کر دے گا۔ لیکن اس کی آنکھ میں باندھ دیجیے آپ پٹی، اور اس کے پاس بھیج دیجیے ایک بچے کو، وہ سمجھ نہ پا رہا ہو کون ہے مقابلے میں، نہ جہت کو پہچان پا رہا ہو کس طرف سے حملہ ہونے والا ہے، نہ جہت کو پہچان پا رہا ہو کدھر سے حملہ ہو رہا ہے، نہ شخص کو پہچان پا رہا ہے کیسا ہے، اس بچے سے ہار جائے گا۔ طاقت نہیں جتاتی ہے، دشمن کی طاقت کو جب انسان پہچانتا ہے تو اسی کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تا وقت ہے کہ ہم یہ نہ پہچانیں کہ ہمیں ہمارے دین کے مخالف کرنے، دین سے جدا کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ کیوں کہا پیغمبر اکرم نے، مولا کائنات نے، علیکم بالاحداث، تم کام کرو جوانوں کے اوپر، کیوں کہا؟ یہ پوری گفتگو ہے کہ کام کس پر کیا جائے۔ اگر ہم نے اپنے جوانوں کو دشمنوں سے آشنا نہیں کیا تو فیشن کے نام پر دشمن انہیں اچک لے جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے جوانوں کو دشمن سے آشنا نہیں کیا تو یہ مولا کے نام پر ہمیں اچک لے جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے جوانوں کو اپنے زمانے کے امام کی محبتوں کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے آشنا نہیں کیا جو حقیقی دشمن ہے تو امام زمانہ کے نام پر دشمن ہمیں اچک لے جائے گا۔ آپ غور کیجئے گا اس بات کو۔ مسئلہ محبت کا نہیں ہے، مسئلہ محبت کے ساتھ ساتھ دشمن کو پہچاننے کا بھی ہے۔ تا وقت ہے کہ ہم دشمن کو نہیں پہچانتے، تا وقت ہے کہ ہم دشمن سے آشنا نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم خیر امت نہیں بن سکتے ہیں۔ ہم خیر امت اسی وقت بنیں گے جب اپنے دشمن کو بھی پہچانیں۔ یہ آپ جو اس زمانے میں دیکھ رہے دشمن ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حق کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل جب بھی آتا ہے تو باطل میں طاقت نہیں ہے، باطل بہت کمزور ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ باطل کبھی بھی اپنا لباس پہن کے نہیں آتا ہے، ہمیشہ کرائے کا لباس پہن کے آتا ہے۔ کسی جھوٹے کو آپ نے دیکھا سینہ تان کے میں جھوٹا ہوں؟ کبھی نہیں کہتا، کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ معلوم ہے فطرت دشمن ہے جھوٹ کے، خلقت دشمن ہے۔ انسان کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے کہ اسے جھوٹ سے نفرت ہو۔ کسی ظالم کو آپ نے سنا ہے سینہ تان کے میں ظالم ہوں؟ نہیں کہتا۔ جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، جو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کو کچلنے والا، اسمیش کرنے والا ہے، وہی کہتا ہے ہم ہیومن رائٹس کے طرفدار ہیں۔ اس لیے کہ معلوم ہے دنیا، اسی لیے لوگ سیلوگن، نعرے بازی سے آگے بڑھتی ہے دنیا، غلط پروپیگنڈے سے آگے بڑھتی ہے دنیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے اگر اپنا چہرہ دکھا دیں گے تو پھر کوئی ہماری نہیں مانے گا۔ تو اب وقت ہے کہ ہماری آنکھیں تیز نہیں ہوں گی، ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے، ہم بہترین امت نہیں بن سکتے۔ بہترین امت بننے کے بعد لوگوں کو ہم اچھائی کی طرف نہیں لا سکتے۔ اسی وقت ہم لا سکتے ہیں اچھائی کی طرف جو ہم پہچانیں کہ کون کون سے راستے ہیں جس سے دشمن داخل ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے، اگر ہمیں خیر امت بننا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دشمن کس کس راستے سے آ رہا ہے، اور جوانوں کو آشنا کرنا ہوگا۔ یہ اس وقت جتنے جنجال پھیلے ہوئے ہیں، یقین مانیے اس بات کو درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا گناہ غیبت میں، جس کو امام زمان کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی معاف نہیں کریں گے، سب سے بڑا گناہ شیعوں میں فرقہ بنانا ہے۔ یہ فلاں والے، وہ فلاں والے، وہ فلاں والے، سب مولا کے ماننے والے، یہ فرقہ بنایا اگر تو معاف نہیں کریں گے امام زمان۔ اور یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور اس کی گردن پر جائے گا جو بنیاد گزار ہے،
اس کو معاف نہیں کریں گے، چاہے جس لباس میں ہو، چاہے جس لب و لہجے میں ہو، چاہے جیسا ہو، مولا نہیں معاف کریں گے اسے۔ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو محب اہل بیت، اور اس کے بعد اتنا نہیں، ایک دوسرے کی نسل کو تولنا، ایک دوسرے کو بری تہمت دینا کہ یہ وہ نہیں ہے اس لیے حلال کے نہیں، العیاذ باللہ، ممبر سے ان باتوں کو، نسلوں کو کسی کی تولنا ممبر سے، ممبر رسول سے، کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو تہمت کے کوڑے لگ جائیں۔ اگر ہم نے نہیں پہچانا، یہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ مرجعیت کی مخالفت، یہ اخباری ہیں، یہ ملنگی ہیں، یہ بیڑی لگاتے ہیں، یہ ہتھ کڑی لگاتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر کے دکھانا۔ ہم لوگ کہیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسا الگ نہیں، کمال یہ سب میں رہو لیکن ایسے بنو کہ سب کہیں کتنا اچھا ہے، یہ نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے، دیکھیے بڑی تلخ بات ہے، کسی کو بری لگے یا کسی کو اچھی لگے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، البتہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے ہمارے، یہ میں نے پہلے ہی دن عرض کیا، بیڑی ہمارے پیروں میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ زین العباد نے جو بیڑی ڈالی گئی پیروں میں، وہ اپنی خوشی و مرضی سے بیڑی نہیں ڈالی تھی، وہ لوہے کی بیڑی تھی، چاندی کی بیڑی نہیں تھی جو ہم فیشن کے لیے، یہ کانوں میں بندے لگانے کے لیے، بالیاں پہننے کے لیے، یہ فیشن ہے، کس کا دیکھا ہوا ہے خدا جانے، کیسی زنانی حرکتیں معاشرے میں آ رہی ہیں خدا جانے۔ یہ نہیں آئے تھے، یہ بیڑی پہنی تھی تاکہ کفر و شرک و بدعت کے وجود کو ایسا اسیر بنا دے اپنے آپ میں۔ یہ تو بیڑی پہن کے فاتح بن کے آئے تھے، فاتح شام آ رہا ہے قیدیوں کے بھیس میں، فاتح شام آ رہا ہے قیدیوں کے بھیس میں، اطلاعاً پاؤں کی زنجیر نے آواز دی۔ یہ جو آیا تھا، یہ بیڑی اس لیے نہیں پہنا تھا کہ آپ بھی اپنے پیر میں بیڑی ڈال لیجئے، بلکہ آپ کا شعور اتنا بیدار ہو کہ آپ کے مقابلے میں اگر مخالف دین اسلام آئے تو اس کے شعور میں بیڑی پہنا دو، وہ اسلام کے خلاف سازشیں نہ کر سکے۔ صلوات بھیجئے۔ ہم ہی بیڑی پہن کے بیٹھ گئے، اور یہ کہیے ہاں تو آپ دشمن ہیں اہل بیت کے، اچھا آپ مخالف ہیں اہل بیت کے، اچھا جو صحیح راستہ بتائے وہ مخالف ہو گیا اہل بیت کا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے محبت کو پہچانا، دشمنی کو نہیں پہچانا۔ ہم دوسروں کے کلچر کو دین بنانا چاہتے ہیں۔ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، تمہارا کلچر دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے، تمہاری ثقافت دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے، نہیں ہے کہ دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کر لو۔ یہ دوسروں کے کلچر میں ہے، سال بھر جو محترم ہے ایک دن آیا تو اس کا احترام گیا۔ وہ بھاوج جو دیور کے سامنے گھونگھٹ کاڑھے رہتی ہے، احترام میں ماں کا جو درجہ رکھتی ہے، ایک دن آتا ہے ختم، جتنا احترام اس کا ہوتا ہے ایک ہولی کے دن سب ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن سب بلائے تھا، اس لیے کہ آج خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ آج خوشحال ہونے کا دن ہے، تو وہی جو اب تک ماں کہی جاتی تھی اسی کے ساتھ گلال کھیلا جاتا ہے۔ ہم نے دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیا، ہم عبادت کرتے رہیں گے، ہم عزاداری کرتے رہیں گے، ہم سب کچھ، 9 ربیع الاول آئے گی گناہ کریں گے، یہ دین نہیں ہے۔ اپنے کلچر کو دوسروں کو منواؤ، اس لیے کہ تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، دشمن کو پہچانو۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تا وقت کہ ہم نہیں پہچانیں گے ہمارے زمانے کے امام کا حقیقی دشمن کون ہے، ہم اپنے زمانے کے امام پر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اگر فقط اس تصور میں رہیں
کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے انہیں بلا لیں گے. دعائیں آپ دیکھیں کہاں ہیں دعائیں, کیسی ہیں دعائیں؟ دعائیں اتنی ہو رہی ہے, کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ دعائیں کمیل کی کوئی کمی نہیں ہے, دعائیں ندبہ کی کوئی کمی نہیں ہے, الہی عظم البلا کی کوئی کمی نہیں, کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ جب انسان چاروں طرف سے دشمن میں گھرا ہو, ایک طرف سے تلوار سے حملہ ہو رہا ہو, ایک طرف سے نیزے سے حملہ ہو رہا ہو, ایک طرف سے تیر سے حملہ ہو رہا ہو, وہاں وہ اسے سمجھ میں آتا ہے کوئی اپنا ہونا چاہیے. ہم تو ابھی سمجھے ہی نہیں, ہم تو خالی پڑھتے ہیں عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى. بڑا سخت ہے مولا کہ ہم سارے جہاں کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو کہاں سخت ہے؟ ہمارے لیے زبردستی سخت ہے. زندگی جیسی تھی ویسی گزر رہی ہے, جو ہے وہ سخت ہے. الہی عظم البلا وبرح الخفا, خدایا بلائیں عظیم ہو گئی. کب عظیم ہوئی ہیں؟ کبھی ایک وقت کا کھانا چھوٹا مولا کی یاد میں؟ چھوٹا کبھی سوتے سوتے چوک گئے, ارے مولا کہاں ہے, نہیں آتے؟ کبھی ہوا ایسا؟ ہاں, کبھی ایسی بے چینی ہوئی؟ دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ نہ دعائیں, ایک موضوع ہے دعا کے موضوع مجھے نہیں آپ کے سامنے پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ دل کی وہ کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. جب مضطر ہوگے, جب بے چینی ہوگی, جب تڑپ ہوگی, جب کسک ہوگی, تب وہ آ جائیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لو. جب تک کہ دشمن کے حملے کو پہچانو گے نہیں, کیسے پہچانو گے؟ جب دنیا کی خبر رکھو گے, جب تمہیں معلوم ہوگا کہ بحرین میں کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کی ناموس پر کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے پاسپورٹ چینج کیے جا رہے ہیں مردوں کے, کس طریقے سے آنسو گیس اور شیمیائی اور کیمیاوی اسلحے استعمال کیے جا رہے ہیں, کس طریقے سے گھروں میں گھسا جا رہا ہے, کس طریقے سے علماء کو قتل کیا جا رہا ہے, تب آپ کو درد ہوگا کہ وہ بھی ہیں. تب تو سمجھ میں آئے گی بلا کی عظمت کیا ہوتی ہے. عظم البلا برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع. امیدیں کہاں منقطع ہوئی ہیں؟ جو جیسے چل رہا تھا سب کچھ تو کاروبار حیات چل رہا ہے. پریشان ہو جاؤ, جنگل میں آ جاؤ, جہاں ایک طرف سے شیر کی آواز, ایک طرف سے بھیڑیے کی پکار, ایک طرف سے سانپ کی پھنکار, ایک طرف سے جنگلی جانوروں کی آواز, پریشان, مصیبت, کہیں راستہ مل رہا, ایک بار پکارو یا ابا صالح, کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا. وہ آئیں گے, کسی کو بھیجیں گے, ہمیں نہیں معلوم, آ جائے گا, کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا. کیا سبب ہے؟ وہاں ایک آواز میں چلے آ رہے ہیں, وہاں ایک آواز میں چلے آ رہے ہیں, یہاں روزانہ کی دعا ہے, نہیں آتے. سبب کیا ہے؟ سبب ہے کہ وہاں دشمن کو پہچان رہے ہو. سبب ہے کہ وہاں ساری جگہ سے امیدیں ٹوٹ چکی ہیں, فقط اللہ سے رابطہ ہے, اس لیے بلایا تو آ گئے. یہاں زبان سے ہے, دل سے نہیں پکارا جاتا, اس لیے پکارتے رہو, نہیں آئیں گے. صلوات بھیجیے محمد والے. اس حقیقت کو سمجھنا ہے تبھی کچھ ہوگا, ورنہ کچھ نہیں ہوگا. اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا. دشمن شناسی ایک عظیم موضوع, میں نے کچھ نہیں پڑھا اس پر آپ کے سامنے. انمی ریکگنیشن 2000 سائٹس 10 سال پہلے کی رپورٹ بتا رہا ہوں, امام زمانہ کے خلاف کام کر رہی ہیں. اٹھا کے دیکھیے اپنی کتنی سائٹس ہیں. ہم نے کیا سکھایا, ہم نے کیا درس دیا, ہم نے کون سا پیغام دیا؟ کچھ نہیں کیا اپنے امام کے لیے. ہم نے جس راستے پر وہ چلانا چاہتے تھے اس راستے پر نہیں چلے. ہمیں جب تک کہ دوسرے کے لیے جینا نہیں آئے گا, میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں پڑھا کہ انسان کو شادی کے بعد وقار اسی لیے ملتا ہے کہ اب تک اپنے لیے جی رہا تھا, اب دوسرے کے لیے جینا آ گیا, اسی لیے اسے وقار ملتا ہے. تا وقت کہ دوسروں کے لیے ہمارا دل نہیں تڑپے گا. من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو اس عالم میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی خبر نہ ہو, فلسطین میں کیا, ہمیں کیا مطلب, وہ تو سنی شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے. جو دیندار ہوتا ہے اس کے سنی شیعہ نہیں ہوتا ہے. کونا للظالم خصما,
وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن کب کہاں ہے؟ یہ جملہ مولا کائنات کا کب کہاں ہے؟ جب موت کے پسینے آ رہے ہیں. موت کے وقت انسان اہم بات کہتا ہے، وصیت کے وقت پوری زندگی کہانی نہیں سناتا ہے. آخری لمحات میں مولا کائنات جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تمام لوگوں کو، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے مددگار بنو. نہیں کہتے شیعہ کے، نہیں کہتے سنی کے، نہیں کہتے بھائی کے، نہیں کہتے رشتہ. یہ دیکھو ظالم کون ہے، یہ دیکھو مظلوم کون ہے. تو اگر یہ تمہارے فکر میں آ جائے گا تو تم خیر امت کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے. اب کہیں بھی ظلم ہو، خدا غریق رحمت کرے مولانا قلب عابد صاحب قبلہ کو، وہ کہاں کرتے تھے، ہم شیعہ ہیں، جب بھی شیعہ کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہم مسلمان ہیں، جب بھی عالم اسلام میں کوئی مسئلہ اسلام کے خلاف اٹھے گا، دنیا میں کوئی مسئلہ اسلام کے خلاف اٹھے گا، ہم اس پر بھی مقابلہ کریں گے. ہم انسان ہیں، جہاں انسانیت کے خلاف کوئی کام ہوگا ہم اس پہ بھی بولیں گے. یہ ڈر جب انسان میں پیدا ہو تب انسان خیر امت کے درجے پر فائز ہوتا ہے، تب وہ دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرنے کے شرف پر فائز ہوتا ہے، تب وہ برائی سے روکنے کے درجے پر فائز ہوتا ہے. آپ دیکھیں مسئلہ، دیکھیں آپ آج تک ہمارے لیے مسئلہ حل نہیں ہو پایا. اتنی گفتگو جناب ابو طالب پر ہوتی ہے. ہم دیکھیں یہ پوری ایک بحث ہے انمی ریکگنیشن کی، نہ معلوم کیا سے کیا بات ہوتی ہے. پورا لوگوں کا عشرہ ختم ہو جاتا ہے ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے میں. کاہے کو ثابت کر رہے ہیں بھیا؟ دیکھو سازش چلی کہاں سے ہے تب تو سمجھ میں آئے گا کس کی سازش ہے. یہ کیا ثابت کر رہے ہو، کس کو ثابت کر رہے ہو؟ لب و لہجہ علی مرتضیٰ نے بتایا کہ جو علی مرتضیٰ کے بابا کے بارے میں سوال کرے ایمان کے بارے میں اس کو کیسا جواب دو. جو پوچھے ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے، پوچھو آپ مسلمان ہیں، پہلے آپ اپنا اسلام ثابت کر دیجئے پھر ہم ابو طالب کا اسلام ثابت کرتے ہیں. پہلے یہ تو ثابت، اتنی دو چار والی بات ہے. یہ چلا کہاں مسئلہ؟ یہ یہودیت جو سب پر ٹیرر کا الزام لگاتی ہے، دہشت گردی کا الزام لگاتی ہے، اس کی بنیاد ٹیرر ہے، اس کی بنیاد دہشت گردی ہے. اس نے پوری گفتگو ہے، کبھی موقع رہا انمی ریکگنیشن پر تو آپ کے سامنے عرض کریں گے. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے. پیغمبر اکرم کو مٹانے کے لیے جب پولس نے جو یہودی تھا عیسائیت میں گھس کے عیسائیت کو خراب کر دیا. آج اصلی عیسائیت نہیں ہے، آج پولس کا بنایا ہوا عیسائی مذہب ہے کہ جس نے جھوٹ کہہ کے کہا کہ عیسیٰ میرے خواب میں آئے اور کہا تم عیسائی بن جاؤ. اس کے بعد اس نے اسلام کے خلاف قدم اٹھایا. جو سب سے پہلی تاریخ ملتی ہے جناب ہاشم کے ٹیرر کی ملتی ہے. جناب ہاشم کے بیٹا جناب عبد المطلب، عبداللہ اور یہ سلسلہ. جناب ہاشم کی قبر کہاں ہے؟ غازہ پٹی میں. یہ مکہ کا رہنے والا غازہ پٹی میں کیوں دفن ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہاں سے آپ تلاش کیجئے دشمن کو. پلاننگ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں آنے ہی نہ دو. یہ پہلا پلان ہے. جناب ہاشم سے شروع کیا. مکہ سے تجارت کے لیے شام کے راستے پر گئے. شام میں اپنی بیوی سے کہا، سلمہ نام ہے، کہ میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے، اگر میں مار ڈالا جاؤں واپس نہ لوٹوں تو اس بچے کی حفاظت کرنا جو ہے اس کی. اب یہ پوری داستان ہے. گئے واپس نہیں آئے. یہ بچہ جس کا نام شیبۃ الحمد ہے، جناب ہاشم کے ایک بھائی ہیں مطلب، وہ جب پھر سفر کے لیے آئے تو دیکھا ایک بچہ ہے 9 سال کے آس پاس کا، وہ کہہ رہا ہے انا ابن ہاشمی، انا ابن ہاشمی، کشتی لڑ رہا. معلوم کیا کہا، یہ تو جناب ہاشم کا بیٹا ہے. اس کو اپنے ساتھ لے گئے. اتنا چھپا کے لے گئے کہ اس بچے کا حقیقی نام تاریخ میں معروف ہی نہ ہو سکا. عبد المطلب کے نام سے معروف ہوئے. یہ مطلب کا غلام ہے. اب اس کے بعد
جناب عبد المطلب کے سلسلے میں یہودیت پہنچ نہیں سکی. جناب عبداللہ 25 سال کے سن میں زندگی ختم ہو گئی. ان کو قتل کرنے کی پوری سازش. لیکن جناب آمنہ بنت وہب کا قتل. پیغمبر اکرم جس شب آئے ہیں دنیا میں اس شب یہودی پہنچ گئے ہیں قتل کرنے کے لیے. اب اس کے بعد وہ پوری داستان گڑھی گئی دودھ پلانے والی کہ دودھ نہیں تھا اور فلاں تھا اور اس زمانے میں دودھ نہیں پلایا جاتا تھا اور اس زمانے میں دایا دودھ پلایا کرتی تھی. یہ ساری گڑھی گئی داستان اس ٹیرر کو چھپانے کے لیے. ورنہ اگر دودھ نہیں پلایا جاتا تو مکہ میں دیگر خواتین میں تو تھیں, مکہ ہی میں رکھا جا سکتا تھا پیغمبر اکرم کو. یہ طائف بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ طائف بھیجا گیا 6 سال تک. اگر مکہ کی آب و ہوا خراب تھی تو 6 سال تک خراب تھی, 7ویں سال میں نہیں خراب تھی. لیکن ابن ہشام سے پوچھیے, اپنی تاریخ میں لکھتا ہے قیلا حلیمہ, اور اس کے بعد پھر روایت آئی کہ حلیمہ سعدیہ 6 سال میں پیغمبر اکرم کے پاس آئی. بچہ جن زدہ ہو گیا ہے, سو کیا ہو گیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آیا تھا کوئی اور وہ کالا جو حصہ تھا, کالا جو نقطہ تھا وہ نکال دیا. وہ یہ ساری روایتیں موجود ہیں, مسلمانوں کی روایتیں. لیکن ابن ہشام نے قیلا کر کے لکھا ہے تاریخ میں اپنی کہ حلیمہ سعدیہ آئیں اور کہنے لگیں پیغمبر عبد المطلب جس خوف سے آپ نے بھیجا تھا اس خوف کا سدباب نہ ہو سکا. اب وہ لوگ طائف میں بھی پہنچ چکے ہیں. کل کہہ رہے تھے کہ جس لڑکے کی ہمیں تلاش تھی وہ یہاں ہے, اب ہم اس بچے کو نہیں بچا سکتے. تو حلیمہ سعدیہ نے وہ بچہ یعنی پیغمبر اکرم کو جناب عبد المطلب کی کسٹڈی میں دے دیا کہ یہ اب ہم نہیں بچا سکتے. جس جو آپ نے بھیجا تھا, چونکہ مکہ ٹریڈ سینٹر تھا نا, ہم نہیں بچا سکتے. اب جو 6 سال کے جناب پیغمبر اکرم پہنچے تو سائے کی طرح جناب عبد المطلب ہیں. سائے کی طرح بیٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ اٹھاتے, کوئی نہیں بیٹھ سکتا مسند پر, یہ بیٹھے گا میرے ساتھ جہاں جاتے. اب 8واں سال آیا, جناب عبد المطلب جانے لگے. اپنے بچوں میں سے ایک کا ہاتھ تھاما, ابو طالب میری جان اس وقت تک نکلے گی نہیں جب تک کہ تم وعدہ نہ کر لو, جب تک کہ تم وعدہ نہ کر لو کہ اس کی جان کی حفاظت کرو گے جب تک زندہ رہو. جب ابو طالب نے ہاتھ پر ہاتھ دے کر وعدہ کیا ہے تب تھوڑی دیر کے بعد جناب عبد المطلب یہاں سے شخص کا ٹیرر ختم ہوا, شخص کی دہشت گردی ختم ہوئی. اس لیے کہ جیسے ہی دیکھا دشمن نے اللہ اکبر کہ اب اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں پیغمبر اکرم کے, جس سے کہ ساتھ رہنے میں اب ان کو کبھی قتل نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں تھا, جہاں دعوت ہوتی تھی پیغمبر اکرم کی پہلے ابو طالب کھاتے تھے کہ دیکھیں کچھ ملایا تو نہیں کیا. جب کسی گھر میں جاتے تھے تو پہلے خود جا کے تلاشی لیتے تھے کہیں کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے. سفر پر جاتے ہیں, آدھے راستے سے لوٹ آتے ہیں, خطرہ ہے. اب ٹیرر اور قتل کرنے کے 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے گولی چلا دو, بندوق چلا دو, تلوار چلا دو, نیزہ چلا دو. ایک دوسرا راستہ ہے جب یہ نہ کر سکو تو کیا کرو, یہ نہ کر سکو تو کیا کرو, اس کی کڈنیپ بھی نہیں کر پا سکتا. کون کرتا تھا کڈنیپ بھی نہیں کر سکتے. اتنا سائے کی طرح ہے. قتل تو کڈنیپ پہلے ہوتا ہے, بعد میں نہ قتل ہوتا ہے. تو کڈنیپ بھی نہیں, سائے کی طرح. اب کیا کیا جاتا ہے, دوسرا طریقہ شخصیت کشی کا ہے. شخص کو نہیں قتل کر سکے تو اب اس کی ذات کو اسمیش کر دو, اس کو ایسا بنا دو کہ لوگ اس کی طرف سے متنفر ہو جائیں. بہت بڑی ہے. اور شخص کے قتل سے زیادہ شخصیت کا اسمیش ہے, کچلنا ہے, تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں. جب تک بات چلتی رہی, جب تک بات ہوتا ہے, دیکھیے ماحول دیکھیں, معاشرہ دیکھیں, جب تک ہم آپ کی طریقے کی بات کرتے رہے, آپ خوش واہ واہ, ان سے اچھا تو کوئی مولوی نہیں, ان سے اچھا تو کوئی علامہ نہیں, تو دنیا کے آخری مولانا, ان سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں. اور جہاں ہم نے کہا یہ دین ہے, جہاں ہم نے کہا یہ ایسی بات ہے, جہاں کا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ کر رہے ہو یہ خراب ہو جائے گا, دیکھو پیسہ ہے تم خمس نہیں دیتے, غلط بات ہے, دیکھو پیسہ رکھتے ہوئے حج پر نہیں جا رہے ہو, غلط بات. اب وہ ساری دنیا مخالف. ابھی تک جو تعریف کے پل بنے, ان کے پیچھے تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے, کیا خرابی ان میں؟ نہیں پڑھتے, ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اچھا
آپ سب کے عقیدے میں گھسے ہوئے ہیں، داخل ہے سب کے، وہ مخالف ہے، دشمن ہے، کہا ہے کہ دشمن ہے، یہ کیا ہے؟ اتنا منفور کر دو کہ کوئی قریب جانے ہی نہ پائے، تاکہ صحیح بات پہنچنے ہی نہ پائے، صحیح دین پہنچنے ہی نہیں۔ یہی تو کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ، علم کا دروازہ بند کر دو، جہالت خود بخود پھیلنے لگے گی، یہ کر دو۔ اس لیے کہ جب علم کھلے گا تو جاہل کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، فرعونیت اسی وقت تک چلے گی جب تک جاہل رہے گی قوم۔ فرعون نے کیسے فرعونیت کا دعویٰ کیا؟ ایسے ہی کر دیا تھا؟ نہیں، 100 سال تک مدرسے بند رکھوائے۔ جب مدرسے بند ہو گئے، اساتذہ کی چھٹی ہو گئی، بالکل جہل راسخ ہو گیا، تب کہا میں خدا؟ کہا ہاں ہاں حضور آپ ہی خدا۔ اسی لیے یہ جو کہا جاتا ہے ہم جاہل رہے، اچھے ایسا علم سے جو ہمیں مولا سے دور کر دے، ہم جاہل رہے جناب۔ اور جاہل نہیں اس کا مطلب جانتے کیا؟ اچھا ہم یزید والے رہے، حسین والے نہ رہے، یہی مطلب ہے اس کا۔ جاہل فالوور پر امیر شام خوش ہوتا تھا۔ جذباتی جملہ نہیں میں کہتا ہوں، جوش میں کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جذبات میں بول رہا ہوں، نہیں، جاہل فالوور پر، الٹریٹ فالوور پر۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ بات سمجھانا ہی مشکل ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیے یہاں ایک بات ہے، ایک شکوہ میں کر دوں آپ کے سامنے، 2 طریقے کی بات ہے، اور یہ میں یہاں پر کہہ دوں ذرا، 2 طریقے کی بات ہے۔ جتنی بات میں پڑھ رہا ہوں، آج چوتھی ہے، کل آخری مجلس سے، اتنا کہے گا میں ذمہ دار ہوں، میری جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیجیے گا، یا جو آپ کو لگے کہ غلط بول رہے ہیں مولانا وہ بھی پوچھ لیجیے گا۔ جانے کے بعد 10 لوگوں سے نہ پوچھے گا وہ آئے تھے، وہ یہ پڑھ رہے تھے، آپ کو کچھ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ میں نے پڑھا ہے، آگے پیچھے ادھر ادھر کر کے ہم سے پوچھیے، وہ کیا بتائے گا؟ ایک جملہ آپ پوچھ رہے ہیں، نہیں کسی کو کچھ مطلب ہی نہیں، سوال کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، ڈرتا ہے انسان کہ سوال کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، آستین الٹ لیں گے، نہیں ایسی بھی کوئی عادت نہیں ہے، آستین بھی نہیں الٹتا، سوال کیجیے، عادت ڈالیے سوال کرنے کی۔ البتہ معیار سوال کرنے کا ہے، آئے ہیں بڑا دعویٰ کر کے کہ قم سے آئے پڑھے لکھے، چلو پوچھیں وہ والی بات۔ ہمیشہ ہم سوال کرتے ہیں دوسروں سے متعلق، مولا نے یہ کیا تو ایسے کیسے ہوا، یہ کیا تو وہ، ارے بھیا گھر میں جوان ہے، وہ بے راہ و روی کا شکار ہو رہا ہے، وہ آئے سوال کرے اس کے بارے میں، باپ ایسا کیا کیا جائے؟ معاشرے کو اپنے متعلق سوال کرو، اپنے کو کیسے سوارے؟ وہ تو جو تھے وہ تھے ہی، دماغ تو تم پہنچ ہی نہیں سکتے، یا اپنے بارے میں سوال کرو۔ اب آپ دیکھیں کل میں نے مصائب روک کے ایک مسئلہ چھیڑا تھا، کوئی نہیں آیا سوال کرنے کے لیے، ایسا مسئلہ ہے کہ ضرور پوچھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ سب کے وہی، کوئی نہیں ایسا۔ جناب فاطمہ معصومہ کے سلسلے میں نے کہا کہ امام رضا کی شہادت سے پہلے ان کی وفات ہوئی، تاریخ سے بھی ثابت ہے، زیارت سے بھی، سب کچھ، کوئی نہیں ہے پوچھنے کے لیے کیسے مولانا؟ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ وہ آئیں تو اپنے بابا کا، بھیا کا جو ہے وہ کالا پرچم دیکھا تو پوچھا تو کہا گیا کہ ایسے ایسے ہے، تو اسی میں، جبکہ ہم نے پڑھا نہیں ایسا نہیں ہے، اور بالکل ایسے ہی نہیں، آج پھر کہتا ہوں اصل زیارت بتا رہی، وہ جو زیارت ہے فاطمہ معصومہ کی وہ امام رضا سے وارد ہے۔ صادق قمی سے کہا جب جاؤ قبر پر تو یہ زیارت پڑھو، جب امام رضا پہلے دنیا سے گزر ہی گئے تھے تو اپنی بہن کے لیے زیارت بتا کیسے رہے؟ جناب فاطمہ معصومہ کی تاریخ وفات یا شہادت 201 ہجری ہے، امام رضا کی 202 یا 203 ہجری ہے، یا زیادہ زیادہ 204 ہجری ہے، دونوں طریقے سے بات ثابت ہے۔ میں نے کہا سوال کرنے کی عادت ڈالیے، یہ آج یہ شخصیت کشی ہے۔ علم کا دروازہ بند کر دو، پوچھنے ہی کے لیے نہ کوئی آئے، جب پوچھے ہی کے لیے تو علم پہنچے گا کہاں سے؟ ہمارا سب تبرہ کی بات ہوتی ہے، تبرہ عمل کا نام ہے، تبرہ دل کی بات نہیں ہے، دل کا نام ہے براءت۔ اصول سے جو متعلق ہے وہ تبرہ اصول دین سے متعلق نہیں ہے، فروع دین میں گنا جاتا ہے، تولد 8ویں تبرہ، 9ویں تولد 10ویں تبرہ۔ براءت کا تعلق دل سے ہے، بیزاری دل سے ہے، تبرہ عمل کا نام ہے۔ یعنی یہ چھٹے امام، 5ویں امام کی زیارت امین اللہ پڑھیے، جس کی سند بہترین سند ہے، کیا ہے فرماتے ہیں؟ جتنے اخلاق اچھے ہیں وہ سب مجھے دے دے،
جتنے دشمنوں کے اخلاق ہیں وہ سب سے دور رکھ. یعنی دوسری روایت میں معصوم نے کہا کائنات میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ ہم آل محمد ہیں, کائنات میں جتنی برائیاں ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر تولا محبت کا اظہار کرنا ہے تو کائنات کی جتنی خوبیاں ہیں اسے اپنا لو. اگر تبرہ کرنا ہے, اظہار برات کرنا ہے تو کائنات کی جتنی برائیاں ہیں دور کر دو. علم سے لیس ہو جاؤ, خود بخود دشمنان اہل بیت ختم ہو جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری جہالت ہے, ہماری نادانی ہے, ہمارے بیجا جذبات ہیں. مفضل سے ابو شاکر دیسانی کہتا ہے, مفضل ابن عمر کی توحید ہے, آپ دیکھیں دشمن جو ہوتا ہے جسور ہوتا ہے. دشمن جو ہوتا ہے آپ کو ابال میں لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ جوش میں آ جائیں, اپنا ہوش کھو دیں. جہاں آپ نے اپنا ہوش کھویا وہیں دشمن کامیاب ہو گیا. آپ اس بات کو سمجھ لیں. دشمن آپ کو سرگرم رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کی بات کے پتھر میں, راستے کے پتھر میں آپ پڑے رہیں, آگے بڑھ نہیں نہ پائیں. آپ کو ابو شاکر دیسانی محمد مفضل سے کہتا ہے تم کیسے چھٹے امام کے ماننے والے ہو. تم ایک مناظرے میں میرے سامنے ذرا سے میں بول رہا ہوں, تم بالکل آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہو. میں تو جعفر ابن محمد کے پاس جاتا ہوں, ان کے منہ کے پاس اپنا ہاتھ ایسے ایسے کرتا ہوں, یعنی انتہائی جسارت. لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے سب جواب دیتے ہیں, لیکن غیظ و غضب میں نہیں آتے. یہ وہ مرحلہ کمال ہے کہ جہاں دشمن کمال کا اقرار کرے. کہتے ہیں کمال. دشمن چاہتا ہے کہ آپ جذبات میں آ جائیں تاکہ وہ اپنی محنت میں کامیاب ہو, وہ ہاتھ پائی پر آ جائے اور اس کے بعد معاملہ خراب ہو جائے. نہیں, آپ جس حربے سے وہ آیا ہے اسی حربے سے اسے ذلیل و رسوا کیجیے. وہ جتنا چیختا ہے چیختا رہے, اس لیے کہ وہ جہالت اس کی ہے جو اسے چیخنے پر مجبور کر رہی ہے. آپ کا علم ہے جو آپ کو روکے رہے, اس لیے کہ علم بغیر علم بیکار ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. شخصیت کشی, شخصیت کا قتل. اب یہاں سے جب یہودیت نے دیکھا کہ پیغمبر کا کچھ نہیں کیا جا سکتا تو یہاں سے اب شخصیت کشی شروع ہوئی. شخصیت کشی سمجھ میں آ گئی نا, یعنی شخصیت کا ٹرر منفور کر دو. سب کے ساتھ جو تھے پیغمبر کے ساتھ سب کا کردار خراب کیا. خود ذات والا صفات پیغمبر کا کردار مسلمانوں کی کتابوں میں آئے. یہ بیچارے جتنی کتابیں ہیں یہ شاید ان کو سب کو معلوم بھی نہ ہو یہ روایتیں کہاں سے آ رہی ہیں. پیغمبر اکرم کو جاہل تھے, جانتے نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, اور اس کے بعد قرآن کی آیتوں سے بھی استدلال کہ پیغمبر نے لکھا نہیں, پیغمبر نے پڑھا. نہ لکھنا نہ پڑھنا اور ہے, جاہل ہونا اور ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا قرآن نے کہ پیغمبر جاہل تھے. اور جب نامے امام سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امی کے معنی کیا, تو کہتے ہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا. کہتے ہیں لعنت ان پر خدا کی, لعنت ان پر خدا کی جو دوسروں کو تعلیم دینے کے, کیا قرآن نہیں پڑھا انہوں نے, یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے, انہیں سمجھ میں نہیں آتا. جو پڑھانے آیا ہے وہ خود نہ جانے گا. یہ کیا ہے؟ یہ شخصیت کشی ہے. ازواج کی جھرمٹ میں کھڑا کر دیا, وہاں نازے باہر کا, یہ وہ ادھر ادھر. اور اس کے بعد جو دوسرا حربہ استعمال کیا, مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے. یہ شاخسانہ وہاں سے چلا ہے. زبردستی ایمان ابو طالب کی گواہی اور ایمان ابو طالب کی دلیل دے دے کے اپنے آپ کو سرگرم نہ کرو. بیجا ابو طالب کے ایمان کی دلیل قائم نہ کرو, اس لیے کہ دشمن کی سازش ہے اسی میں سرگرم رہیں. یہ دلیل سے مسلمان, وہ دلیل سے مسلمان. ارے کاہے کہ مسلمان کہنے کا, جس کا باپ بیٹا آواز دے. جب کسی نے پوچھا یا علی انت فی ھذا المقام و ابوک فی النار, اے علی آپ تو اتنے اونچے درجے پر ہیں, آپ کا بابا جہنم میں. جمع فضل اللہ فاق, خاموش ہو جا, اللہ تیرے منہ میں خاک ڈالے.
تو کیا بکتا ہے؟ انا قسیم الجنت والنار و ابی فی النار. کیا بکتا ہے؟ میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا اور میرا بابا جہنم میں. اتنا تو سمجھ کہ کوزے سے وہی نکلتا ہے. اگر پھول بوگے پھول نکلے گا, کانٹا بوگے کانٹا نکلے گا. جس کا بیٹا کلے ایمان ہو اس کا بابا کتنے درجے پر ہوگا. صلوات بر محمد. مند پہچانو. اب یہ پورا ایک مسئلہ ہے, یہی تک بات کو تمام کی. دشمن کو پہچانیے تب خیر امت بن سکتے ہیں. فقط دعوی محبت سے کچھ نہیں ہو سکتا. دشمن کو پہچانیے. کون ہے آپ کا واقعی دشمن؟ کون ہے جو آپ کو لڑانے جا رہا ہے؟ اتنے اخباریت کا نعرہ لگانے والے ہیں, اتنے ملنگی ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے, ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. یہ سب شاخسانہ ہیں تاکہ تشیع کو بھی اسی طریقے سے بکھیر دیا جائے جس طریقے سے مرکز اسلام میں بیٹھا ہوا بکھر چکا ہے. خانہ کعبہ اسلام کے استقلال کی دلیل ہے. خانہ کعبہ خدا کو اتنا پسند نہیں ہے کہ کوئی تانا دے کہ دوسرے وہ والے قبلے میں پڑھ رہے ہو نماز, ہمارا ہی والا ہے. کہ نہیں, مستقل ہو تم. تمہارا خانہ کا وہ دین اسلام جس کے استقلال کی علامت خانہ کعبہ ہے, وہ ایسا بکھرا کہ دونوں پٹے کس کے ہاتھ میں؟ ایک امریکہ کے ہاتھ میں, ایک اسرائیل کے ہاتھ میں. اسی لیے مکہ کی مسجد کا, خانہ کعبہ کی مسجد الحرام کا خطبہ وائٹ ہاؤس میں منتقل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ وائٹ ہاؤس کا خطبہ کیوں نہیں کہے گا کہ ہم جانتے ہیں, ہم ہی نے لکھ کے دیا ہے. جو ہم نے کہا ہے وہی لکھ کے پڑھ رہا ہے, اس لیے اس کا خطبہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تہران یونیورسٹی کا خطبہ وائٹ ہاؤس میں سنا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں شیطان کی شیطنت کھولی جاتی ہے, زہر کا تریاق بتایا جاتا ہے. سنو یہ ہماری سازشوں کا پردہ کیسے فاش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس حقیقی دین ہے, ان کے پاس کفر کا دین ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. ورنہ آپ سوچئے زمین, ارے ذرا سا رمق اسلام ہوتی اس میں. یہ خادمین حرمین شریفین میں جتنا نقصان عالم اسلام کو وہابیہ سے پہنچا ہے. جو بھی نام بدل دیجئے, نام بدلنا بتا رہا, حقیقت ایک نہیں ہے. کبھی وہابی ہے, کبھی سلفی ہے, کبھی اہل حدیث ہے, کبھی فلاں ہے, کبھی یہ نام بدل بدل کے بتا رہا ہے کہ ایک فکر پر قائم نہیں ہے. اس کو اگر اس کے میں ذرا سی اسلام کی رمق ہوتی, ذرا سی رمق, اتنی سی رمق اگر ہوتی تو توہین رسالت پر احتجاج کرنے والوں کو قید خانے میں نہ بھیجتا, پابندیاں نہ لگاتا. ارے کم سے کم اتنی غیرت تو ہوتی. قرآن جلایا گیا تھا, ہمارے ملک کا پرائم منسٹر بول دیا. کون ہے وہ؟ مسلمان ہے, شیعہ ہے, سکھ ہے, وہ بول دیا دیگر لوگوں کے مقدسات سے چھیڑ چھاڑ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تم حرم کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہو, بہترین قرآن لوگوں کو دے رہے ہو, تمہاری شرم و حیا مٹ گئی, ختموں کو ایک جملہ نہیں بولتے. اچھا میں بھی سوچا کرتا تھا کہ کیا یہ بیوقوف ہے, بالکل ذرا اپنا اسلام بچانے کے لیے کہہ دیں تاکہ لگ جائے مجمع میں. کہا نہیں, یہ ہم سے اور آپ سے زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اگر آج قرآن جلانے والے کے خلاف کچھ بولا تو یہ سلسلہ یہاں پر محدود نہیں رہے گا, ورق پلٹا جائے گا. جس نے قرآن کو جلایا, جس نے قرآن پر تین پھینکا, سب پر لعنت جائے گی, سب کو برا بھلا کہنا پڑے گا. بزرگوں کی عزت بچانے کا بہترین طریقہ ہے یہی خاموش رہ جاؤ تاکہ بزرگوں کی عزت پامال نہ ہونے پائے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس یہ ہے سلسلہ. پہچانو دشمن کون ہے تمہارا.
یہ نہ دیکھو کہ دشمن کے لباس میں کون آیا ہے، یہ نہ دیکھو دوست کے لباس میں کون آیا ہے. دوست کے لباس میں ہے لیکن تمہارا دشمن ہے، اس لیے کہ تمہیں مٹانا چاہ رہا ہے. مرجعیت کی مخالفت اسی لیے کر رہا ہے کہ شیرازہ تشیع بکھر جائے، اس لیے کہ مرجعیت کی طاقت کا اسے اندازہ ہے. پہچانو تمہارا دشمن کون ہے، تب خیر امت کے درجے میں فائز ہوگے، تب دوسروں کو نیکی کی ہدایت کر پاؤ گے، تب دوسروں کو برائیوں سے روک پاؤ گے. جب تک کہ دشمن کو نہیں پہچانو گے تو کیسے دشمن سے بچاؤ گے؟ یہ ضروری ہے. اور جس نے دشمن کو پہچان لیا نسل ابو طالب نے تو اپنا گھرانہ لٹا دیا لیکن اسلام کو بچا لیا. بدر سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو، اسلام کی پہلی جنگ بدر، جہاد کربلا، یہ تو جنگ. اس کے بعد تو اہل بیت اطہار کے یہاں کہیں کوئی ہاتھ سے کوئی جنگ نہیں دکھائی دیتی. کربلا کے بعد بدر سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے. نسل ابو طالب ہے جس نے اسلام کو پہچان لیا ہے. نمائندگی کے طور پر آپ دیکھیں دشمن شناس کسے کہتے ہیں. کربلا میں امام حسین لائے تھے کس لیے؟ اس ابو طالب کی امانت کو عباس کی شکل میں کیوں لائے تھے؟ لڑنے کے لائے تھے تو لڑے ہی نہیں، بلکہ اسلام دکھانے کے لائے تھے. دیکھو اسلام اطاعت کا نام ہے، اطاعت کے مرقع کا نام عباس کا علم اٹھانے والے. فقط علم اٹھانا کمال نہیں ہے، یقیناً اٹھانا کمال ہے. جملوں کو سمجھے، بات سمجھ میں نہ آئے بعد میں پوچھ دے. فقط آپ میں علم اٹھانا کمال نہیں ہے، ان ہاتھوں میں جب علم آئے تو وہ قوت ابو الفضل العباس بھی ہاتھوں میں آئے جو اطاعت کے ساتھ ہمیں عباس کے راستے پر چلائے، کہ جس میں اپنا دل کچھ نہ ہو، مولا کی فرمائش سب کچھ ہو. یہ اگر آ جائے نا تو علم ابو الفضل العباس دیکھو پھر کیا کرشمہ دکھاتا ہے، پھر دیکھو کیا اثر ہوتا ہے. یہ اگر آ جائے اطاعت کا مرقع، جس کے اوپر سب کو اتنا بھروسہ کہ دنیا سے چلا جائے تو حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت. کیسی مصیبت ہے؟ کربلا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مصیبتیں پڑیں، لیکن ایک مصیبت سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ کوئی پوچھے حسین ابن علی سے. عرب میں کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارنا عزت کی علامت ہے. جب عرب کسی کے باپ کے نام سے اس کو پکارتا ہے تو یہ اس کا احترام کرتا ہے، اور جب عرب کسی کو اس کی ماں کے نام سے پکارتا ہے تو اس کی بے احترامی ہے، پھر وہ مرنے مارنے پر تیار ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی، اگر سڑک پر کوئی آپ کو ماں کی گالی دے دے تو آپ مرنے مارنے پر تیار ہیں کہ سڑک پر بھی ماں کا نام لیا. تاریخ آپ کے سامنے. غدیر میں کہنے والے نے کیا کہا تھا؟ بخن بخن لکا یبن ابی طالب. احترام. لیکن حر لجام فرض پر جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لجام پر جب اس نے ہاتھ رکھا تھا تو امام نے کیا کہا تھا؟ سکلت کا اموں کا، یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. بلبلا اٹھا تھا حر کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں جواب دیتے، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے. عرب کوئی بڑا حسین اپنی ماں کا کتنا احترام کرتے تھے کوئی جان نہیں سکتا. کائنات کے احترام کا نام ہے فاطمہ، خلقت کے احترام کا نام ہے فاطمہ، ناموس الہی کا نام ہے. بس 2 جملے مذہب کے اندر اسی میں بات تمام ہے. ناموس الہی کا نام ہے فاطمہ. جب ایک بار مروان نے یہ کہہ دیا کہ حسین تمہاری کیا فضیلت، یہی دربار میں کہہ دیا، حسین تمہاری کیا فضیلت، یہی تو کہ تمہاری ماں فاطمہ ہے. مقتل کہتا ہے، روایتیں کہتی ہیں وَامْتَلَعَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ، حسین کی آنکھوں میں خون اتر آئے. گریبان پکڑ کے کہا مروان تیری اتنی مجان کہ بھلے دربار میں میری اماں کا نام لے گا. یہ احترام مادر حسین ابن علی کی سلسلے. عباس کس ڈھارس کا نام ہے، اس کو پہچانو. عباس کس وجود کا نام ہے، پہچانو. جس کی عجب شعر کہا ہے شاعر نے، یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی.
کہے کہ شاعر تڑپ گیا. ایک دن ایسا آیا، حسین کو ہدایت کے نام سے شاعر نے استعمال کیا. ایک دن ایسا آیا کربلا میں کہ حسین عباس کی پناہ میں تھے. بہت صاف جملہ ہے. پہلا مصرع کہہ کے شاعر بیٹھ گیا کہ یہ مصرع، اس کا دوسرا مصرع لگ نہیں سکتا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. حسین کی پناہ میں تو سب تھے، عباس بھی تو حسین ہی کی پناہ میں تھے. تو یہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ یومن ابو الفضل استجار بہ الہدا. ایک دن کربلا میں ایسا آیا کہ ہدایت پہ کر حسین عباس کی پناہ میں تھا. عالم خواب میں سرکار سید الشہداء کو دیکھا، کہا نہیں تم نے غلط نہیں کہا، کربلا میں سب میری پناہ میں تھے، میں عباس کی پناہ میں تھا. دوسرا مصرع لگا دو، والشمس من قدر الاعجاج لسامها. سورج غبار کی وجہ سے اپنا منہ چھپائے تھا. کربلا میں حسین سب کی پناہ گاہ تھے، عباس حسین ابن علی کی پناہ گاہ تھے. اور یہ کب ظاہر ہوا؟ جب ابو الفضل عباس زمین میں، 2 جملے سن لو، ہزاداروں مجلس ختم ہو گئی، جتنا رونا ہوگا رو لینا. جب ابو الفضل عباس زمین میں، کربلا میں سب سے بڑی مصیبت امام حسین پر پڑی کیا؟ سب سے بڑی مصیبت دل حسین پر کیا گزری؟ جب عباس زمین پر آئے، پکارا یا آقا ادرک اخاک، اپنے بھائی کو پا لیجیے آقا. تو حسین ابن علی چلے. اب جو حسین ابن علی چلے تو مقتل کی زمین پر کچھ گرا پایا. اب جو گرا پایا تو اٹھایا، اٹھا کے اب آ کے دامن میں سمیٹا. دوسرا ہاتھ قریب ہے، اب جو ہاتھ کے قریب پہنچ کے اٹھانا چاہتے، مقتل میں ایک آواز گونجی، ماذا تفعل یا ابن الزہرا، زہرا کے لال کیا کر رہے ہو؟ بیٹھنا سننا تھا. حسین نے سر و سینہ پیٹا، عباس تمہارے مرنے کے بعد یہ دن آ گیا، بھری کربلا میں حسین کو اماں کے نام سے پکارا جا رہا. اے عباس، حسین کی مظلومیت پر رحم کرو بھیا، ارے یہ کربلا ہے، ناموس الہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. عتبات عالیات کی حفاظت فرما. مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بہترین امت کے درجے پر فائز کر دے. ہمیں نیکیوں کو پہچان کر ان پر عمل کر کے دوسروں کو نیکی کی ہدایت کی توفیق عطا فرما. برائیوں کو پہچان کے ان سے دور رہنے کے بعد دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے حقیقی دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما.